الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول 12 بھی گزر گئے. کیا 12 کے گزرنے کے بعد اب نبی علیہ السلام کا ذکر خیر نہیں ہو سکتا؟ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر تو سارا سال ہی ہو سکتا ہے. آپ علیہ السلام کے ذکر کے لیے کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی متعین ہی نہیں ہے. جب چاہو آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرو اور پھر آپ علیہ السلام کے تذکرے سے اپنے دل کو منور کر، جب چاہو اپنے ایمان کو تازہ کر، جب چاہو اپنی ایمانی کیفیات میں اضافہ کر لو. شرعی طور پر تو کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، نہ ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کوئی مہینہ مقرر کیا تھا. یہ تو ہمارے ہاں ایک طریقہ بن گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر چند دن زور سے ہوتا ہے اور پھر وہ ذکر خیر یا تو بند ہو جاتا ہے یا اتنا نہیں ہوتا. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہمیشہ ہی کرتے رہیں. اور یہ ذکر خیر ہمیشہ کرنا یہ کسی کے لیے نہیں، آپ حضرات سامعین کو بھی خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ ذکر خیر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جب ذکر ہوتا ہے تو یاد رکھیں رحمت نازل ہوتی. یہ ہمارا ایمان ہے یہ. لیکن ہم پاک نبی کے سچے امتی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا امتی بنا دے. پہلے میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے، آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے. آپ علیہ السلام کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا اور فرمایا اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، میں سب سے اعلیٰ اخلاق اپنی امت کو سکھاؤں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی اس جماعت کا نام اصحاب رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ، اہل بیت، آپ علیہ السلام کی بیٹیاں، آپ علیہ السلام کے نواسے، آپ علیہ السلام کے داماد، آپ علیہ السلام کے سسر، یہ سب بے مثال ہے. ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائیں جو اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیے ہیں. آپ علیہ السلام کے اخلاق میں ایک عجیب بات وہ یہ کہ ایک مجنونہ، ایک ایسی عورت کہ جس کے دماغ
پہ اثر تھا، لیکن آپ علیہ السلام سے جب وہ بات چیت کرنا چاہتی تھی تو آپ علیہ السلام اس کی بات کو بھی پوری توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ مجھے آپ بتائیں اتنے اعلیٰ اخلاق میرے اور آپ کے ہیں کہ ایک دیوانی اور ایک مجنونہ عورت وہ آپ سے بات کر رہی ہے، آپ کھڑے ہو کر اس کی بات سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو نا، مجھے ممبر پہ بٹھایا، تقریر کروا لو، آپ کو یہاں بٹھا دے تو آپ بھی کم نہیں کریں گے، لیکن کیا ہمارے عمل میں یہ چیز موجود ہے؟ اتنا حوصلہ موجود ہے، اتنا حلم موجود ہے، اتنا تحمل موجود ہے؟ یہ قطعاً نہیں ہے۔ یہی اخلاق نبی علیہ السلام اپنی امت کو سکھا ہے جو آپ کے اندر موجود تھے۔ اس وقت سیرت نبوی کی ضرورت اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں بھی عطا فرمائے، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو یہ سب سے بڑی نعمت جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے، جو ہماری ایمان کا ذریعہ بنے، جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ شرک اور کفر کا راستہ جہنم کا راستہ ہے اور توحید اور سنت کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ اتنی بڑی نعمت آپ علیہ السلام کی ذات وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ظاہر سیرت ایک سمندر ہے اور ایک وقت میں تمام موضوعات پر گفتگو ممکن نہیں ہے۔ چند کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں عرض کرنا چاہوں کہ ہمارے نبی کا حسن کیسا تھا۔ ایک آدمی آپ علیہ السلام کے حسن کو تشبیہ دے، آج وہ مختلف تشبیہات دے گا۔ ایک تشبیہ وہ ہے اور ان کا بیان ہے جن لوگوں نے، جن ہستیوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک کا چہرہ دیکھا ہے، ان کی بات کا اعتبار زیادہ ہے، ان کی بات مستند ہے، ان کی بات حجت ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس سیاق میں ہے اور کس مضمون کے تحت اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، تو ذرا توجہ فرمائیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو حکم تھا پہلے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، لیکن دل میں چاہت اٹھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور میری امت کے لیے قبلہ صلاۃ، نماز کا قبلہ بیت اللہ بنا دے، وہ کعبۃ اللہ بنا دے۔ یہ آپ علیہ السلام کی تمنا تھی، یہ آپ کی چاہت تھی۔ آپ علیہ السلام اکثر اپنا سر مبارک، ویسے عادت شریفہ تھی کہ آپ اپنا سر مبارک نیچے رکھتے اور زمین پر نظر زیادہ آپ کی ہوتی تھی، لیکن جب سے یہ امنگ اٹھی دل میں، جب سے یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میرا جو قبلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کون سا بنا دے؟ بیت اللہ، کعبۃ اللہ بنا دے۔ اور یہ محبت کیوں تھی؟ یہ طبعی محبت تھی کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ ہے جو یہی مکہ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے جد امجد کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیں تو کیا بات ہے۔ یہ آپ کی تمنا تھی، یہ آپ کی آرزو تھی، لیکن آپ نے اپنی مرضی سے اپنا قبلہ نہیں بدلا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام سمجھتے تھے تمام اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ بدلے گا تو قبلہ بدلے گا، اللہ نہیں بدلے گا تو میں ساری عمر ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ اس لیے مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا اور تمام مشکلات کو حل کرنے والی ذات ہمارے نبی علیہ السلام سمجھتے تھے وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ تو آپ اللہ کے حکم کے منتظر رہے اور بار بار نبی علیہ السلام جب سے یہ تمنا پیدا ہوئی اکثر چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھتے تھے آسمان کی طرف۔ کیوں؟ متشوقا متطلعا الی الوحی، انتظار ہوتا تھا شاید جبریل ابھی آ جائیں اور کیا لے کر آ جائیں؟ وہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں، یہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ آپ
اکثر اپنا چہرہ انور اوپر اٹھاتے. اب اللہ تعالیٰ کو تو سارے حالات کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں یہ آیت ذکر کر دی, قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں. یوں بھی اللہ کہہ سکتا تھا آپ میرے حکم کے منتظر تھے, میں جانتا ہوں. اے میرے نبی, آپ کی تمنا تھی آپ اپنا چہرہ کر لیں نماز کے اندر کعبہ کی طرف, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرز نیا اختیار کیا. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے نبی کے چہرے کا ذکر کرنا تھا, اس لیے اللہ نے فرمایا, یہ نہیں کہا کہ آپ کی تمنا کو ہم پورا کر رہے ہیں, فرمایا آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ نے چہرہ انور کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا, ہمارے نبی علیہ السلام کے چہرے کا ذکر کر دیا. صرف چہرے کا ذکر نہیں, ہمارے نبی علیہ السلام کے سینے کا ذکر, یہ سینہ مبارک, اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے. آپ علیہ السلام کی ظہر مبارک یعنی پشت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کر دیا ہے. سورہ الم نشرح پڑھ کر دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھولا نہیں ہے؟ اور فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, وہ بوجھ, وہی کا پہلا بوجھ بہت بوجھ محسوس ہوتا تھا, وہ بوجھ ہم نے آپ کی پشت سے اتار دیا ہے, اب وہی آپ کو ہلکی محسوس ہوتی ہے. یہ ایک تفسیر ہے. اس کے بعد تو اللہ نے حد ہی کر دی, فرمایا کہ یہ سارے کافر مشرک یہ چاہتے ہیں کہ محمد کی آواز دب جائے, محمد کا نام مغلوب ہو جائے, محمد کا ذکر مغلوب ہو جائے. کافر یہ چاہتے ہیں, دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر کا ذکر نیچا ہو جائے. تو میں ان کافروں کو بتا رہا ہوں اور میں سب کو بتا رہا ہوں, آپ کا ذکر کوئی بھی نیچا نہیں کر سکتا, آپ کے ذکر کو کوئی پست نہیں کر سکتا, آپ کے ذکر کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا ہے. اس کی شرح میں بڑا عجیب فرمایا کہ حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا؟ اذا ذکرت ذکرت معی, اے میرے پیغمبر, لوگ کہتے ہیں محمد کا نام مٹ جائے, تیرا نام نہیں مٹے گا, بلکہ جب بھی میرا نام لیا جائے گا تو ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا. اب آپ دیکھیں اذان میں ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر, شروع میں 4 مرتبہ, پھر ہم شہادت توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب یہ اللہ پاک کی توحید زبان پہ لے آتے ہیں تو اب اس کے بعد اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ پیغمبر کی رسالت کی شہادت کا اعلان نہ ہو. اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. یاد رکھو یہ وہ بابرکت اذان ہے, یہ بابرکت کلمات ہیں کہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کلمات اگر پاکستان میں سنے جائیں اور سادہ آواز میں سنے جائیں اور غور سے سنے جائیں تو تب دل پہ اثر کرتے ہیں. اور اگر کبھی میری آپ کی قسمت دوبارہ کھل جائے اور ہم مدینے میں چلے جائیں اور ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوں اور مؤذن وہاں یہ کلمات پڑھے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, ایسے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس مؤذن کی طرف رخ کر کے سماعت بھی کر رہے ہیں اور اس کو شاباش بھی دے رہے ہیں. ایسے لگتا ہے, ایسا منظر ہے وہاں پر, ایسی دل کی کیفیت ہے, ایسی اذان ہے, کمال کی اذان ہے. مدینہ منورہ جیسی اذان دنیا میں نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں ہمارے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کا ذکر کہاں موجود ہے؟ بات یہاں سے چلی قرآن کریم. آئے ذرا ایک نکتہ اور عرض کریں آپ کو, وہ یہ ہے اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں, ذرا غور سے اس نکتے کو سنیں, یہ ہم پہلے بھی بیان کرتے تھے لیکن اس کا حوالہ کہ یہ کس کا استنباط ہے, یہ کس کا استدلال ہے, یہ کس کا استخراج ہے, یہ پتہ نہیں تھا, لیکن اب حوالہ مل گیا ہے. قاضی عیاض رحمہ اللہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب سیرت پر لکھی ہے, اور ایسی پیاری کتاب سیرت میں عربی زبان میں لکھی ہے. عربی ہر بندہ تو پڑھ نہیں سکتا نا, انگلش میں ہوتی تو بہت سارے پڑھ لیتے. ہمارے نبی کا ذکر خیر تو اتنا عظیم ہے, ہم تو اتنا اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. اللہ کرے یہ محبت
محبت ہمیں اطاعت پر ابھارنے والی ہو، یہ محبت ہمیں اتباع پر ابھارنے والی ہو، یہ ہمیں حضور کی غلامی اور اقتداء پر ابھارنے والی ہو یہ محبت۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مجھے پورے قرآن میں کہیں نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی عمر کی قسم کھائی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے بہت عمدہ کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کی قسم نہیں کھائی۔ نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا۔ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، لیکن ذکر خیر ضرور ہے، فضائل ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخصیت کی عمر کی قسم نہیں کھائی۔ لیکن چلے سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب، اے میرے نبی، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری عمر کی قسم۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو ایک مسئلہ، کیا یہ اللہ تو اپنے حبیب کی بھی قسم کھا سکتا ہے؟ اللہ تو زیتون کی قسم بھی کھاتا ہے، والتین والزیتون، انجیر کی بھی۔ اللہ تعالیٰ تو مخلوقات کی قسم کھا کے ان کی عظمت بڑھاتا ہے، لیکن ہمارے لیے ایک ہی قانون ہے، ہم جب بھی قسم کھائیں صرف اور صرف ذرا اللہ کی قسم کھائیں، اور جب بھی قسم کھائیں اللہ کی صفات کی قسم۔ ہاں، آپ اپنے محبوب کی قسم نہیں کھا سکتے، یہ بات یاد رکھیں، یہ شرک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کہنے لگے مجھے میرے باپ کی قسم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ۔ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کتنا حسن دیا، کتنا حسن۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت عظیم صحابی ہے حضرت جابر بن سمرہ، اگر کہیں تو انہی کی ایک پہلے ایک حدیث سنا دوں میں۔ یہ بچے تھے، وہ صحابہ، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی صحابہ، یہ انہی میں داخل تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک شفقت سے، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں باپ اپنی اولاد کو کبھی کبھی رخسار پہ ہاتھ رکھتا ہے شفقت کے طور پر، یعنی کہ بچے کیا حال ہے، ارے یوں، تو کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پہ ہاتھ مبارک رکھا۔ کیا خوش نصیب ہے یہ صحابہ اور صحابہ کے بچے، صحابہ کی اولاد، کہ اللہ کے نبی اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک یہ چہرے پہ شفقتاً رکھ رہے ہیں۔ فرمایا میرے رخسار پہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میں نے ٹھنڈک محسوس کی، دوسرا فرمایا اتنا خوشبودار ہاتھ تھا، اتنا خوشبودار ہاتھ تھا۔ آگے جو میں لفظ حدیث کے پڑھ رہا ہوں وہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ کأنہا اخرجہا من جونت عطار، فرمایا اتنا خوشبودار ہاتھ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جیسے عطار کی ایک ڈبیا ہوتی ہے نا، ڈبیا جس میں اس نے خوشبو ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر ہاتھ پورا ڈال کے پھر نکالو تو جتنی خوشبو اس میں آپ محسوس کریں گے، میرے نبی کے ہاتھ میں اتنی خوشبو تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حسن کو بیان کر رہے ہیں، یہی حضرت جابر بن سمرہ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اے لیلۃ مقمرۃ، چاندنی رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور میرے سامنے تھا، وعلیہ حلۃ حمراء، اور آپ علیہ السلام کے اوپر جو حلہ تھا، جو جوڑا تھا، وہ سرخ رنگ کا تھا، لیکن خالص سرخ رنگ نہ، وہ مرد کے لیے پہننا مکروہ ہے، دھاری دار تھا، یعنی اس میں دھاریاں تھیں، دو چادریں، یعنی ازار اور اوپر کی چادر، یہ آپ علیہ السلام کی دھاری دار سرخ چادر، اور رات کون سی؟ چاندنی، اور ادھر چہرہ کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کہا جعلت
انظروا الیہ و الی الرسول و الی القمر، فرمایا کہ میں شروع ہوا دیکھنے لگا حضور کے چہرے کو اور دیکھنے لگا الی القمر، کس کی طرف؟ چاند کی طرف۔ فرمایا دیکھنے لگا یہ بھی بڑا حسین ہے، آج کی رات بڑا حسین ہے، حضور کا چہرہ بھی بڑا حسین ہے۔ فیصلہ کیا صادر کیا؟ فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، فرمایا بے شک حضور کا چہرہ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھا۔ یہ فرمایا، اتنا حسن اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں کان احسن الناس، اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی عظیم الشان ہستی پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔